ترجمہ کر دیا جائے تو کوئی بھی بندہ اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایسے ہے جی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا ترجمہ ایسے ہے. تو یہ تو نہیں ہوتا. دیکھا تو یہ جائے گا کہ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ ترجمہ کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. اب وہ ترجمہ کیا انہوں نے کیا، وہ تھوڑا بتا سکتے ہیں جو مفتی نے ترجمہ کیا. بھائی بتا رہا ہوں نا، انہوں نے جو وہاں پہ جو آپ نے سنا نا، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی یہ ترجمہ کر سکتا ہے. اب اس ترجمے سے جو ہے یہ ثابت تو نہیں ہو جاتا کہ یہ جو موقف آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اسی طرح نہیں ہوگا اس آیت کا. تو وہاں پہ وہ جو ترجمہ تھا نا، وہ الزامی جواب کے طور پہ کیا جا رہا تھا. اچھا، یعنی کہ جواب کیا چیز ہے اب آپ کو اس کا بھی نہیں پتا ہونا. نہیں ایک منٹ، بات سنیں. او یار میں نے سن لی نا، میں سمجھ گیا الزامی جواب، مجھے پتہ ہے کسے کہتے ہیں الزامی جواب. کس قسم کے الزامی جوابات دیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے شاید مثال نہیں وہ ٹھہرے نا، میری ذرا زیادہ سخت لگ رہی ہے. اوے لعنت بھیجیں الزاموں پہ. مجھے یہ بتائیں کہ سورہ فاتحہ کا یہ ترجمہ کرنا مناسب ہے یا گستاخی ہے؟ ابھی میں نے آپ کو اسی کا جواب دیا. اچھا تو امام بھائی ایک منٹ مجھے ایک سوال کرنے دیجیے. نہیں آپ کیجئے گا. ایک منٹ، ابھی آگے اسی موضوع پہ ایک سوال ہے. ایک منٹ آگے اور سوالات نہیں چلیں گے. میرا ایک سوال ہے. اب یہ سب بھائی سن رہے ہیں کہ اس بندے نے کہا کہ یہ الزامی جواب ہے، اور اگر کوئی کسی کی بات کو دہرائے کہ فلاں ٹائم میں فلاں بندے نے یہ بات کی، انہی الفاظ سے دہرائے تو وہ گستاخی ہے. لیکن جو سورۃ فاتحہ، ہاں ٹھیک ہے وہ گستاخی نہیں ہے. چلو جی آگے سوال کرو تسی. کس نے کہا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کے الفاظ دہرائے تو وہ گستاخی ہے؟ آپ لوگ سب کہتے ہو. ہم تو کہتے ہیں نقل کفر نہ باشد. ہم تو یہ کہتے ہیں. ہاں تو پھر انجینئر کی دفعہ کیوں نہیں یہ بات آپ کو یاد رہتی؟ یہ سوال اصل میں جمیل بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب انجینئر اپنا گولڈن کوڈ ایک منٹ سے گولڈن کوڈ دیتا ہے تو آپ اتنا اعتراض کرتے ہیں، آپ اس کو کیوں نہیں رد الجواب یا جواب الجواب کیوں نہیں کہتے اس ٹائم پہ؟ یار ایک بندہ بات کر دے پہلے. چلو تو سوال کرو، چھوڑ دیو ساریاں گلاں، سوال کرو. اچھا جی، میرا سوال یہ تھا کہ ابھی یہاں پہ بات میرا خیال ہے ذبیحے پہ ہو رہی تھی. جی تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اگر ذبیحہ حلال ہے، جی کا کیوں نہیں؟ اسی کا دفاع ہو رہا ہے میرے خیال میں. ایسے ہی جی پھر یہاں پہ یہ کہا گیا کہ درباروں پر جا کر اگر ذبح کیا جائے تو وہ وہاں پہ چاہے تم لوگ اللہ کا نام لے بھی لو، تو جس جگہ پر کیا جا رہا ہے وہاں پہ شرک ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کھانا جائز نہیں ہے. ایسے ہی ہے؟ نہیں یہ تو نہیں کہا اس نے کہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ کہا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. ہاں مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات. نہیں اس نے کہا ہے کہ یہ کھانا ہم پہ حلال نہیں ہے، جائز. اچھا چلو ایسے ہی کر لو پھر. اس نے یہ کہا کہ وہاں پہ جو تمہاری نیت ہے وہاں پہ چلانے کی، تو اس وجہ سے یہ چیز جائز نہیں ہے. ایسے ہی ہے؟ ہاں جی ایسے ہی ہے. اچھا جی ایک منٹ رکو. یار ٹھنڈ بڑی ہو گئی ہے. ٹھنڈ لگ گئی ہے؟ سردی بہت ہے یار. اللہ رحم کرے. اچھا یہ اسکرین بڑی کرنی. لو جی سکرین بڑی کر دینا جناب. اچھا جی نظر نہیں آ رہا. ہاں یہ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ یار یہ تو چھوٹا لکھا ہوا ہے، آپ خود ہی پڑھ کے بتا دو. نہیں سمجھ آ رہی. ہاں یہ لکھا ہوا ہے جناب، خدا نکلنے کو ہے، انت منی بمنزلتی بروزی. ہاں وعد اللہ ان وعد اللہ. ترجمہ یہ ہے
تو تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میں ہی ظاہر ہو گیا. ہاں 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 ٹھیک ہو گیا. اب اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کو کہا ہے کہ تو مجھ میں ایسے ہی ہے جیسا کہ میں ہی ظاہر ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. اب مرزا قادیانی کا جو دعویٰ ہے نا وہ خدا ہونے کا بھی ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے. جب قادیانی اس مرزا قادیانی کو اپنا خدا جان کر یا یہ لاش کو جو کہ خدا ہے ہی نہیں ہے، جو الگ الگ پتہ نہیں کس قسم کا شکل و صورت والا وہ ان کا خدا ہے، ٹھیک ہے اس کو خدا جان کر ٹھیک ہے. وہ شرک کریں ہاں اور اس شرکیہ انداز میں جانور ذبح کریں تو وہ آپ کے لیے حلال ہے. تو اگر عیسائی کا حلال ہے یہ تھوڑا بتائیں. عیسائی کا حلال نہیں ہے. اچھا ایک منٹ، ایک منٹ ٹھہر جو یار ٹھہر جو. یہ والی بات یہ بھی آپ کی بکوں میں لکھی ہے، آپ کے وہ کرتے ہیں تسلی سے کر. عیسائی کا ترجمہ حلال نہیں ہے اور ذبیحہ حلال نہیں. عیسائی کا اپنا ذبیحہ حلال نہیں ہے. اچھا اچھا یہ کدھر لکھا ہوا ہے جی؟ بات یہ ہے کہ جو قادیانی مرزا قادیانی کو اپنا خدا بھی مانتے ہیں ان کا ذبیحہ کیسے حلال ہو؟ نہیں پہلے مجھے یہ بتاؤ عیسائی کا ذبیحہ حرام کیسے کیا آپ ادھر نے؟ واپس آئیں نا. نہیں واپس آتے ہیں نا، پہلے میری بات کا جواب دیں نا. عیسائی کا ذبیحہ آپ نے کیسے حرام کیا؟ کیونکہ وہ اللہ کا نام لے کر نہیں کرتے. اللہ کا نام لے کے نہیں کرتے؟ ہاں جی. یہ آپ سے کس نے کہا؟ پڑھ کے کرتے ہیں یا بسم اللہ پڑھ کے کرتے ہیں تو آپ بتا دیں. اچھا یعنی پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ ہی فرما دیا کہ تم پہ حلال کر دیا گیا ان کا کھانا، اہل کتاب کا اور ان کی عورتیں. اللہ نے ایسے ہی کہہ دیا قرآن میں، یا اس میں آپ کے بابے کی تائید ہونی چاہیے تھی؟ یار بات تو ابھی یہ چل رہی ہے کہ قادیانیوں کا ذبیحہ کیسے حلال نہ قادیانیوں کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے آپ نے انکار جو کیا ہے. ہمارا مدعا یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں آپ نے قرآن کا انکار کر دیا نا. ہم نے قرآن اب یہ مسئلہ مجھ سے بھی بڑا ہو گیا نا. ہم نے قرآن کا انکار نہیں کیا. آپ کیا نا؟ نہیں ہم نے نہیں کیا. یہ لگائیں جی آیت لگائیں قرآن کی، سورہ مائدہ آیت نمبر 5. ان کا ذبیحہ حلال تب ہوگا اگر وہ عیسائی جو ہیں یا یہود و نصارہ جو ہیں وہ اگر اللہ کا نام لے کر وہ ذبح کریں گے تو پھر حلال ہو جائے گا. اور سر جب اسلام آیا ہے نہیں ہے، اس کا مطلب سن لیں نا، عیسائی یا یہودی کوئی بھی ذبیحہ ذبح کرے گا تو ہر ذبیحہ حلال ہوگا. اور سر جب ذبح کریں گے تو پھر ذبیحہ حلال ہو جائے گا. اور یار اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں تو سن لینا. اب اللہ کا نام لے کر آپ میری سوال کا جواب دے دیں. اور نہیں میں آپ کے سوال کا جواب اسی میں ہی ہے نا، اسی میں ہی آپ کے سوال کا جواب ہے. اب سنو گے تو پھر نا نہیں ہے نا، نہیں ہے. اور ٹھہر جو نا مفتی صاحب اپنا گل سن بھی لگو نا. مرزے کو خدا مانتے ہیں اس کے نام یار تے تہاڈا بابا جڑا با یزید وہ اپنے آپ نو خدا بھی کہندا ہے، محمد بھی کہندا ہے، سارے نبی بھی کہندا ہے. نسو اگے پیچھے جواب نہیں دینا. ہن تسی جدوں اگے پیچھے نس رہے ہو قرآن دا انکار کر کے تے ایسے نہیں نس سکتے. میں نے جواب دیا ہے، میں نے کہا اگر وہ کیا جواب خواب جواب دیا؟ قرآن کا انکار کیا تم نے؟ نہیں کیا. میں نے کہا یہود و نصارہ اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو دانش بھائی ادھر آیت لگائیں ادھر کدھر لکھا ہوا ہے اللہ کا نام لگاؤ. دانش بھائی آیت نمبر 5 لگاؤ سورہ مائدہ. میں لگاتا ہوں. میں اسامہ لگاؤ میں نے لیپ ٹاپ پر یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ بلا وجہ ذبح کریں اور درباروں پر جا کر کریں تو پھر بھی وہ حلال بلا وجہ. او یار آگے نہیں نکلو نا. پھر بتاؤ نا پھر وہ کہاں سے لے کے آیا ہے. مجھے یار میرے سوال کا جواب دے دو. جو لوگ قادیانی وہی بات چل رہی ہے نا، ذبح کرتے ہیں تو پھر وہ ذبیحہ حلال کیسے ہے؟ ہاں وہی بات چل رہی ہے. اب صبر تو کر لو. حضرت بھائی سوری یار ابھی دیکھا میں نے آپ کو. نہیں دانش بھائی جی دانش بھائی ایک سوال کرنا تھا اسی متعلق نا. جی یار یہ جو ابھی ڈیبیٹ چل رہی ہے یہ دوسرے بھائی میوٹ ہے یا ان کی ویسے آواز نہیں آ رہی؟ نہیں ان کو نہیں بولیں، ان کو میٹ نہیں کرتے. اچھا میٹ نہیں کرتے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں قادیانیوں کو مرتد مانتے ہیں نا؟
ایک नाम क्या है? ٹھہر جو میرے بھائی حیدر بھائی ایک منٹ ٹھہر۔ यार यार एक ठहर मिनट, जो ना। حیدر وہ بھائی مانتے ہیں نا، کیا ہو گیا؟ یہ ان وجوہات میں سے اچھا ایک ہے کہ جو مرتد ہوتا ہے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا. اچھا ایک منٹ اور ٹھہر جو ٹھہر جو ईगल एक मिनट बोल نہیں 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 وہ ایک منٹ یار ایک منٹ نا بولنے تو دے پلیز. بولے، اچھا بولے. امام بھائی آپ نے نا اب آپ نے مجھے قرآن میں یہ آیت دکھانی ہے جس میں لکھا ہو کہ مرتد کا ذبیحہ حلال ہے. دکھا دیں جی. अच्छा ओसामा ने लगा दी आयत पढ़ो, वो आयत पढ़े हैं. یہ دیکھ لیں جی، یہ پڑھ لیں. ادھر کوئی نہیں لکھا ہوا جی ذبیحے کا، اور نہ ہی لکھا ہوا ہے اللہ کا نام لینے کا. نہیں مرتد کا ذبیحہ حلال. اور ٹھہر جو نا بھائی، آپ تو بھی آئے ہو نا، آپ کی بات کا بھی جواب ہو جائے گا. آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اور مومنین پاک دامن عورتیں اور ان میں سے پاک دامن عورتیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو. اچھا ہاں سمجھ لگو صحیح. پڑھ لیا. اب مجھے یہ بتائیں یہاں پہ ذبیحے کا ذکر کہاں پہ ہے؟ تو سمو واپس وہ کھانا اوپر کیا تھا؟ ایک کھانا کھانا ہے، لیکن وہاں پہ خاص ذبیحے کا کہاں ذکر ہے؟ کھانے میں تو پھر سبزی بھی ہو سکتی ہے بھائی. اچھا تو آپ نے یہ کدھر سے لیا؟ وہ دکھائیں. قرآن پاک میں جب بتایا گیا نا کہ تم نے اللہ کے نام پر ذبح کرنا تو اس پہ خاص ذبیحے کا جو ہے نا وہ بتایا گیا. نہیں آپ دکھا خاص اس کا ذکر کیا گیا. آپ مجھے بتائیں یہاں پہ ذبیحے کا ذکر کہاں؟ مجھے دکھائیں. نہیں اگر وہ ہمیں سبزی کے بجائے گوشت کھلا دیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پھر آپ نے بچنا ہے نا، ہم کیا کریں گے؟ وہ آپ کا مسئلہ ہے بھائی، آپ نے بچنا ہے. او میری جان، نہیں پھر میں اللہ پاک سے رابطہ کیسے کروں گا کہ اللہ جی آپ نے کہا تھا کھانا حلال ہے، اب میں گوشت کھاؤں کہ نہ کھاؤں؟ ریبل پاکستان 2 منٹ. ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا، ہاں جی. ہمارے علماء نے بتایا کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. گوشت آپ کے لیے میری بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ذبیحہ اللہ کے نام سے ذبح کرو تم. اس کے باوجود پھر اگر آپ کو کنفیوژن ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی جہالت ہے. مجھے آپ میرے سوال کا جواب دے. سوالوں کے میں نے جواب دیے، مجھے بتائیں. ٹھہرو. جب وہ مرزا یار کوئی جواب نہیں، یہ جواب نہیں ہوتا. تو وہ کیسے حلال ہو گیا؟ یہ جواب نہیں ہوتا. تم قرآن کا انکار بھی کرتے ہو. ہم نہیں کرتے بھائی، ہم نہیں کرتے. مجھے پھر بتا دو وہاں پہ کہاں لکھا ہے؟ پھر دکھاؤ کدھر لکھا ہے یہ ذکر جو آپ نے کہا ابھی. دکھا دو. ہاں وہ جو آپ کہہ رہے ہو قرآن میں ذبیحے کا جو ذکر جدھر آیا وہ تو دکھائے نا. وہ میں دکھاتا ہوں. میرے سوال کا تو پہلے جواب دے دو جس کے جو میں نے پوچھا ہے. شروع سے آ کے پوچھا، ابھی تک جواب نہیں مل رہا مجھے. اور میری جان اسی کے متعلق جواب ہے نا. نہیں مجھے تو پہلے دو نا قادیانیوں کا کیسے ذبیحہ حلال ہو گیا اگر وہ مرزا قادیانی کو خدا جان کر ذبح کرتے ہیں. اب وہ جو کلمہ بھی وہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد میں بھی جو ہے نبی پاک محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مراد نہیں لیتے. ان کی مراد وہ مرزا قادیانی، وہ کانا دجال ہے. نہیں اور یہ ہم نے آج تک ان کے دل میں جھانک کے کوئی نہیں دیکھا. دل میں دیکھا ہم نے ان کی کتابوں میں جھانک کے دیکھا ہوا ہے. آپ بتائیں نا اب ان کا ذبیحہ کیسے حلال ہو گیا؟ میری بات سنیں. اب یہ آیت پڑھیں ذرا. یہ میں نے کسی اور کا ترجمہ نکالا ہے، آپ ذرا یہ پڑھیں. کسی اور کا ترجمہ یار ٹرانسلیشن بہت زیادہ آتی ہیں، کسی نے ورڈ چینج کیے ہوئے. پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے وہ جو آپ نے آیت لگائی ہے نا عربی میں بھی، اس میں بھی ذبح کا ذکر نہیں ہے. مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں، پھر اس طرف ہم بعد میں آ جائیں گے. ذبیحے کا ذکر بھی ہے نا، دیکھ لو آپ، دیکھ لو. بج گئے ہیں، میں نے نماز بھی پڑھنی ہے عشاء کی، پھر سونا بھی ہے. میرے سوال کا جواب دے دو بھائی. اور بھائی آپ کے سوال کا جواب مل گیا نا؟ تو ایک نہیں ملا بھائی، ابھی نہیں ملا. ہو گیا نا جواب، ہو گیا. اول اسی پہ جواب کہتے ہیں. جو بات کی ہے کہ وہ تو ہے مرتد کا ذبیحہ ویسے بھی حلال نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے اس طرف نہیں آنا تو مجھے اس کا جواب دے دیں کم از کم. نہیں مرتد اس کو بولتے ہیں، کے ساتھ ہے سن لو نا، قادیانی کو شریک کرے، ان کا مرتد اس کو بولتے ہیں جو اسلام کا انکار کرے. ایسا ہی ہے مرتد. ہاں جی، لیکن وہ مرتد اور زندیق بھی ہے نا. اچھا ہاں جی.
अच्छा इमाम भाई एक मिनट यार सुल्तान भाई एक मिनट, उन्होंने क्या इस्लाम का इनकार नहीं किया? क्या वो मुसलमान है? नहीं, कुरान को तो कुरान अभी की आयतों का मानते हैं ना। नहीं, कुरान कैसे मानते? कुरान की आयत का इनकार कर रहे हैं, हातिम नबीन की आयत का पूरा और वो टोटली तो इनकार कर रहे हैं। और मतलब वो तो इसी तरह कर रहे हैं ना, जैसे अभी इसने कह दिया जमील ने यार- कि यार, ईसाइयों का ज़बिया इस हराम तरह है, ये इसी तरह कर रहे हैं। दानिश भाई ये एक बात मैं सिर्फ बोलूंगा प्लीज, इमाम इस तरह यहाँ पे ना करे जिक्र कि यार है अब आप ज़िक्र उनको का। मुर्तद भी इन्हें मार रहे हैं, आप उनको मुसलमान भी उनको, ये मुझे समझ नहीं आ रही आपकी टोटली लॉजिक। सिर्फ नहीं हैदर इस भाई, चीज आप को उनको डिफेंड मुर्तद करने के मानते लिए हैं? मैं जी उनको मुर्तद भी मानता हूँ, उनको कुरान का मुनकिर भी मानता हूँ। फिर आप उनको कत्ल क्यों नहीं करते? पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे घूम रहे हैं, आप रोज उनको मुर्तद के बारे में जो हुक्म है, जब उनको जी काफिर मुझे करार बताएं दिया मैं था, कैसे कत्ल करूँ? बताएं फिर मैं उनके जाको ऊपर क्यों कत्ल नहीं करने लगा? कैसे करें ना कत्ल भाई, करूँ? हिम्मत करें ना, हिम्मत करें, पाकिस्तान में जाए, हमारे ढूंढ ढूंढ ये के यार, ये एक मिनट, आपकी ये दलील है, आपकी ये दलील है कि मैं उन्हें कत्ल नहीं कर रहा इसलिए वो मुर्तद नहीं है। माशाल्लाह। हैदर साहब नहीं, अगर वो मुर्तद हैं तो आप उनको मारें। आप पबजी फिल्म और यार गल तो सुन लो ना, जो मुर्तद होता है ना उसको कत्ल करना किसी आम शख्स की जिम्मेदारी नहीं होती, वो हुकूमत की है। अगर हुकूमत पूरी नहीं कर रही तो जाके हुकूमत को गिरबान से पकड़ो। अच्छा जमील भाई, उनको काफिर मुझे किसने मेरे करार दिया? सवाल का जवाब दो, जो बंदे मिर्जा कादियानी को खुदा मानते हैं उनका ज़बीहा कैसे हलाल हो गया? जैसे ईसा को खुदा मानने वालों का ज़बिया हलाल है, वैसे नहीं होता ना, उनका ऐसे नहीं ना होता। हाँ जी। ते की हुण तुहाडे को फतवा लईए? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਤਵਾ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਲਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਸ਼ਿਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ। ਉਹ ਲੋ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਆਪੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मुझे उल्टा कुरान दी आयत का इनकार कर देता है। और तुम्हें ना अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक हो गया? मेरा सवाल ये है कि जो बंदा जो यार तू सबर ते कर जाना, को खुदा मानते हैं उनका ज़बीहा कैसे हलाल हो गया? या मैंने बताया ना, आप ये दे दो कि वो जो है उसको खुदा मानने के बावजूद मुर्तद काफिर नहीं हुए। दूसरा ऑप्शन ये है कि मिर्ज़ा कादियानी ही तुम्हारा अल्लाह है। इनमें से कोई एक जवाब दे दो भाई। और यार मैंने तुमको जवाब दे दिया है कि जैसे तुमने कहा। दानिश भाई मैं आपसे मुखातब हो सकता हूँ प्लीज? दानिश भाई जी मैं प्लीज मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट आपसे बात अच्छा करनी है। जी 2 मिनट जी बोले तो मेरी बात सुने। जो कुरान का मुनकिर हो, क्या कोई ऐसी दलील मिलती है कोई किसी हदीस में, या चलो कुरान की तो दूर की बात है, जो कुरान का मुनकिर हो उसकी जो है वो ज़बिया या उसके घर से खाना हलाल है? कुछ ऐसा है? वो अहले किताब तो वो अहले किताब तो ना हुआ, क्योंकि उसने तो कुरान का इनकार कर दिया ना। ओ यार तो ईसाई कौन सा मुनकर नहीं है? ये कैसी बात कर रहे हो? यहूदी भी मुनकर है यार। इमाम भाई एक मिनट यार, वो ईसाइयों का यार वो तो सिस्टम यार। मेरी जान यही लॉजिकल है। सुनो ना, यार सुनो लॉजिकल सवाल किया, है सुन लो कि जवाब। एक मिनट नहीं, मैं दानिश यहूदियों ने इंजील का इनकार किया कि नहीं? बताओ ना। इमाम भाई प्लीज, इमाम मेरी भाई बात को लंबा ना खींचे। यहूदियों ने इंजील का इनकार किया, ईसाइयों ने। अच्छा ये इंजील, ये मिर्जा कादियानी ये जब इंजील को भी नहीं मानते, वो तो इंजील को तो मानते हैं ना, वो ज़बूर को तो मानते हैं ना, ये तो कुरान। किसने कहा भाई यार एक मिनट, अब मेरी बात तो सुन ले। जब कुरान को इन्होंने इनकार कर दिया, मुनकिर बन गए, तो इनके पास तो कोई किताब न रही, क्योंकि ये इंजील को भी नहीं मानते, ये ज़बूर को भी नहीं मानते। यार इनकार नहीं, वो तवीलें करते हैं, जैसे ये भाई कर रहे हैं ना अभी जमील। नहीं तो हालांकि बनती नहीं इधर। नहीं मैं तुमसे सीधा यार वो मुनकिर है कुरान के भाई, आप उनको तवील के सिर्फ ले रहे हो, तो फिर यार अगर इस तरह मुनकर होता तो फिर तो ये तो जमील भी फिर मुनकर हो गया। अगर इस तरह से मुनकर होता है बंदा तो यार आप वो बाद में जिसको मर्जी मुसलमान करो ने नहीं मुसलमान नहीं है यार। मैं दानिश भाई से इसीलिए बात कर रहा था। अच्छा छोड़ दें ये, देखें सीधी बात सुने। अगर कोई जो है ना मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी दज्जाल जो है ना काफिर है, बिल्कुल इसमें कोई मसले की बात नहीं है।
اگر کوئی قرآن کا مسلم منکر قرآن ہے تو بالکل کافر ہے وہ، اگر قرآن کے ایک لفظ کا بھی انکاری ہے تو کافر ہے، اس میں دو رائے کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک رہی ذبیحے کی بات، جو قرآن کی 5ویں آیت اس کی ابھی اس کی آیت 5ویں آیت ابھی ہم نے لگائی اور پڑھی جو ہے نا، اس میں جو ہے نا ذبیحہ جو ہے یہود و نصارہ کا ہم پہ حلال ہے اور ہمارا ان پہ، اور پاک دامن عورتوں سے ان سے شادی کرنے کا بھی حکم ہے، اور بھی کر بھی رہے ہیں اور آج بھی ہو رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب جائی رہی قادیانیوں کے ذبیحہ کی حلال کی بات، اگر قادیانی ویسے ہماری نظر میں دجال کافر ہے، بالکل دجال کافر ہے، کوئی اس میں کوئی بات نہیں قادیانی کے ماننے والے قادیانی جو ہیں وہ اس کو خدا بھی مانتے ہیں، جیسے یہاں پہ میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ یہ آپ نے حوالہ کہاں سے دیا؟ یار وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی خدا کا بیٹا خدا ہی ہوا نا ان کی نظر میں، وہ تو خدا بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ان باتوں کا نہیں پتہ تھا جو آیت نازل ہوگی؟ اب بات سنیں، یہاں پہ جو پہلے بونگی مار رہے تھے نا، پھر وہ تو کم از کم غلط ثابت ہوگی تم لوگوں کی، بات تو یہ بھی غلط ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم لوگ یہاں پہ کہہ رہے تھے بیٹھ کے کہ مزارات پہ جا کے جو ہیں یہ مسلمان بریلوی اللہ کے نام پر ذبح کر بھی دیں، پھر بھی وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ حرام ہے؟ نہیں، رک جاؤ، دیکھو سنو، میں آپ کو سب کو غور سے سنتا ہوں، میں جب کہتا ہوں جب ضرورت ہوتی ہے میری بات سنیں۔ اس کا جواب دے دو بھائی۔ جمیل ہے، سلطان راہی ہے، کون ہے پتہ نہیں بھائی آپ کا نام، دیکھیے میری بات سنیں، وہی ہے سلطان راہی ہے، ہاں نے ڈی پی لگائی ہیں، وہ تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی ہو، دیکھیں اس میں اس نے کوئی بات نہیں، اس سے وہ جو نیچے اسامہ بھی تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو لے کے جاتے ہیں اور یہ جو نا ایک جانور کو رکھتے ہیں، اور وہ جگہ یہ جہاں مشرکوں کے اڈے، دربار شریف جو بنائی ہے نا، جہاں پہ شرک کے اڈے بنائے ہیں یہ بریلویوں نے، صوفیوں نے، یہ جو شرک کے اڈے بنائے ہیں ان کی پوجا ہوتی ہے، پھول جھنڈے گنڈے ڈالے جاتے ہیں، وہاں لے جا کے ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں، ذبح تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، لیکن ان کی نیت وہ ہوتی ہے کہ بابا کو چڑھاوا چڑھانا، یہ نا بابا کو دینا، بکرے دینا، یہ والی بات ہوتی ہے نا، اس سے اجتناب کیا جائے۔ انہوں نے حرام نہیں کہا غالباً، اس سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ وہ بھی اس لیے کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جدھر وہ مقام کون سا مقام تھا، ادھر صحابہ نے کہا تھا کہ ہم ادھر جانور ذبح کریں گے، تو نبی پاک نے پوچھا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں ادھر کوئی میلہ تو نہیں لگا کرتا تھا مشرکوں کا؟ یہ بات تھی، تو وہ ایک بیچ میں بات کر، جیسا میں موضوع بدل جائے گا میں ہلکا سا ٹچ دے کے واپس آؤں گا کہ وہاں پہ جھنڈے لگا دینے سے نا وہ مزار والا ان کے مطلب مزار والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو جاتا، صرف جھنڈے لگا دینے سے، یہ جی ان کی توحید ہے۔ اچھا واپس آئیں یہاں پہ، نہیں درباروں کی بات الگ ہے نا، یہ ہو گیا جو مرزا قادیانی کو اپنا خدا مانتے ہیں، اس کو خدا مان کر وہ ذبح کرتے ہیں، تو ان کا ذبیحہ کیسے حلال ہو گیا؟ یہ بھائی پھر قرآن میں آیا ہوا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن میں کیا آیا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی کو خدا مان کر ذبح کر لو تو ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے؟ نہیں، قرآن میں تو کہیں مرزے کا ذکر ہی نہیں ہے کہ مرزا کافر ہے یا یہ جو تم اللاجیکل بات۔ ایک منٹ امام بھائی، قرآن میں یہ نہیں ہے کہ مرزا کافر ہے؟ دکھا دو، یہ مرزا کافر دکھا دو لکھا ہوا، میں مان لوں گا۔ جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر تو ہے، او حیدر بھائی کافر تو ہے نا، لیکن ذبیحہ کھانے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا وہ۔ نہیں میری بات سنیں امام بھائی، جب وہ قرآن کے منکر ہو گئے، امام بھائی بس ایک منٹ اس کے بعد میں میوٹ کر کے بے شک آپ میں نیچے اتر جاؤں گا۔ جب وہ قرآن کے منکر ہو گئے تو نہ انہوں نے قرآن کا تو انکار کر دیا، اب نہ ان کے پاس تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کے پاس وہ اہل کتاب رہے ہی نہیں۔ دوسری بات وہ مرتد بن گئے، تو اب مجھے آپ قرآن سے دکھا دے کہ جو اہل کتاب ہے ہی نہیں ان کا ذبیحہ حلال ہے، یہ دکھا دے مجھے، تو میں تو ماننے کو تیار ہوں۔ لیکن اگر نہیں ہے تو کم از کم میں آپ لوگوں سے، میری بات سنیں ایک سیکنڈ اور، میں آپ لوگوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے، دانش بھائی آپ کو میں کم از کم یہ کہوں گا یار آپ اتنا تو انصاف کرو، کسی انسان کی تقلید میں کم از کم جو غلط ہے اس کو تو غلط اور صحیح تو بولے نا یار، اس طرح تو نہ کریں کہ کم اب مرزوں کا مرزیوں کا ذبیحہ بھی حلال کر رہے ہیں ہمارے اوپر یار۔ یار آپ پہ کس نے کیا ہے؟ میری بات سنو حیدر بھائی، سب سے پہلے بات ہے جو مرزا کانا تھا نا وہ تو تھا ایک ڈنگر، ٹھیک ہے، وہ تو سیدھا ہو گیا کافر، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگوں نے اس وقت سمجھدار تھے پھر بھی اس کا ساتھ دیا وہ بھی ہو گئے کافر۔ اب جو ان کے گھر میں اولادیں پیدا ہوتی ہیں نا ان کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے،
دوسری بات یہ ہے کہ ذبیحہ حلال ہونے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہو کہ وہ اہل کتاب بھی نہیں رہے، اور یار اگر اہل کتاب نہیں رہے وہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ وہ تو قرآن کا انکار نہیں کر رہے بلکہ وہ قرآن کی تعویل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کل کو کوئی اور بھی جو ہے وہ تعویلیں کرے، پورا قرآن پاک کے اپنے ترجمے لے، سب کچھ اپنا لے، تو وہ آپ کی نظر میں پھر وہ اہل کتاب رہے گا؟ یہ تو آپ پھر ایک اور نیا راستہ کھول رہے کہ جی جو بندہ اپنی تعویل کر لے وہ ٹھیک ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ اہل کتاب پھر بھی رہے گا۔ تعویل نہیں، وہ بھائی ترجمے کا پورا یار مطلب وہ تو چینج کر آلریڈی رہے کر رہے ہیں، پورا ہو، یار وہ تو آلریڈی کر رہے ہو نا، اور میرے بھائی امام بھائی سنو نا، وہ تو آلریڈی وہ کر رہے ہو تعویل نا، نہیں کر رہے۔ سب کر رہے ہیں، کون نہیں کر رہا؟ سب کرتے ہیں۔ امام بھائی ترجمے کا ترجمہ چینج کر دینا، مطلب چینج کر دینا، یہ تعویل نہیں ہوتی یار۔ تعویل تو یہ ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، آپ ایک آیت ہے اس کے اگر 2-3 ڈفرینٹ وہ مطلب نکلتے تو بندہ ایک یہ لے لے، ایک یہ لے لے، یا وہ چیز اور ہے، لیکن وہ تو قرآن کا ترجمہ چینج کر رہے ہیں۔ میری جان میں ایگزامپل دیتا مثال کے ہوں، طور پر قرآن پاک میں آیا ہے نا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کی تعویل ایک اول تو جو پہلے تفاسیر میں آیا نا ان میں یہ آیا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور هو نور محمد، یعنی اس نور سے مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب اس پہ تعویل جو اہل باطل کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نور سے مراد نور ہدایت ہے، یہ تعویل ہوتی ہے، اس نور سے مراد نور ہدایت ہے، اور ہم کہتے ہیں اس نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، یہ تعویل ہوتی ہے۔ تعویل یہ نہیں ہوتی کہ خاتم النبیین کا وہ جو ہیں اپنا معنی بدل دیں، اس کا جو ہے اس کا ترجمہ بدل دیں، یہ تعویل وہ کیا ہوا؟ وہ کیا ہوا؟ آپ ترجمہ کرو، یہ اس آپ کی ترجمہ کرو۔ یہ اس کا اصل جو ہے بدلا جا رہا ہے نا، اس کی ہاں تعویل خاتم اللہ علی قلوبہم اور شیء یار قدیر، اس کا بھی ترجمہ کرو اور اس کا بھی کرو آپ ترجمہ کرو۔ ہم کیا ترجمہ کریں؟ بات تو یہ ہے امام بھائی مرزا کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں آپ بہت ڈینجرس بھائی راستے ایک پہ جا رہے ہیں۔ مرزا وڑ گیا کھڈے چ کھڑا رہا ہے، ایک منٹ مرزا ماما لگتا ہے ساڈا۔ ایک منٹ دے دیجیے پلیز۔ ہم کہتے ہیں جی چلے آپ کے لیے فار دا سیک آف آرگومنٹ وہ مان کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے ہی نہیں، وہ یہ کہتے ہیں آخری نبی ہے ہی نہیں۔ سر ہم یار کہتے ہیں فار دا سیک دوسرے آف الفاظ آرگومنٹ بھی مان لیتے لیں ہیں، پھر بھی صاحب آخری نے غلطی نبی کر اس کا دی۔ معنی بنتا ہے نا۔ کیا پھر بھی انجینئر اس کا ان کو کافر نہیں مانتا؟ پھر آپ ایک بات پہ کیوں اٹکے ہوئی ہیں اور بار بار اسی پہ ضد ایک کرتے ہیں؟ منٹ کیا ریبل انجینئر ان کو پاکستان کافر ٹھہر نہیں جو، مانتا؟ اور یار مانتا ہے لیکن یہ نہیں نا میرے مانتے۔ سوال کا جواب کس نے دینا؟ جب سے آیا ہوں میں یہاں پہ ہاں تو ریبل بھائی تمہارے سوال کا جواب کب کا دے دیا ہوا ہے؟ کب کا دے دیا ہوا ریبل ہے؟ بھائی یہی تو کوشچن ہے نا کہ جب کافر مان رہے ہو تو پھر ذبیحہ کیسے حلال کر رہے ہو؟ یہی تو کوشچن ہے نا، جب ہاں، کافر جیسے- مان رہے ہو میرے تو بھائی ذبیحہ ہم کیسے بھی تو حلال؟ آپ کو مسلمان مانتے ہیں اور ہم آپ کی کئی چیزوں کو نہیں مانتے جو آپ کر رہے ہیں۔ نہیں چلو ٹھیک ہے، ہم تو ٹھیک ہے، آپ کو جو مرضی کریں، لیکن پہلے اس بات کی جو مرزا صاحب نے کی ہے بات تو حیدر اس بھائی پہ ہو میری رہی ہے بات نا سن، یار۔ وہ بھائی جان بات سن لو نا، میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ جیسے عیسائی کافر، یہودی کافر، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ تمہارے اوپر حلال ہے، ان کا کہاں کھانا لکھا ہے تمہارے اوپر حلال ہے۔ ذبیح؟ اس آیت میں ابھی ذبیح دکھائی آیت، اب بھی وہاں پہ تمہیں کھانے آیت کا ذکر ہے، دکھائی، ذبیح کا ٹھیک ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ اور میرے بھائی ذبیحہ بھی ترجمہ ہوا ہے نا، تم دیکھ نہیں رہے؟ کس نے کیا اپنے جو لوگ، بھائی ہاں؟ ترجمہ کس نے کیا؟ کیا کیا ہمیں کیا پتا؟ وہاں پہ جو آیت ہے اس میں عربی میں بھی اس میں بھی ذبیح کا ذکر اچھا آپ کس کا ترجمہ پسند کرتے ہو؟ وہ والا لگا دو۔ اور ہم کس وہ کا کھانا کا کس کا نہیں کرتا یار، وہاں پہ؟ کھانا میری بات سنو، سبزی حرام ہوتی ہے کوئی؟ سبزی حرام ہوتی ہے کوئی؟ بتاؤ مجھے، سبزی کوئی حرام ہے؟ بتا دو۔ اور یار حرام تو وہ ہوتا ہی مطلب جانور میں ہے نا، سبزی میں کون سا حرام ہے؟ بھائی وہاں پہ ذبیح کا ذکر ہی نہیں ہے نا، خود ہی چلو جا- کوئی میری نہیں، جان میں کہہ کوئی رہا نہیں، ہوں چھوڑ یار، دو، کوئی بات نہیں۔ یار اس کیسی کی جو ہے نا لوجیکل بات کرتے خادیانیوں ہیں؟ کی نہیں میں کام رک جاؤ، دوسرا یہ ہے، دوسرا یہ ایگل ہے، صاحب رک جاؤ بس، ٹھیک ہے، خیر دوسرا خیر، یہ ہے اس کی کہ بات سنو۔ یہود و نصارہ وہ زندیق نہیں ہے، یہ زندیق ہے، زندیق کا بھی ذبیحہ حلال نہیں ہوتا۔ دیکھیں خیر کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، میں کچھ کام کرتا ہوں کیونکہ میری جو اسٹرگل ہے، میری جو ہے نا، میں ان کے کچھ چیزیں ہیں خادیانیوں کے، ان کی کتابوں سے میں کچھ چیزیں نکال لیتا ہوں، ہم اس پہ کنٹینیو ڈسکشن کریں گے کل انشاءاللہ۔ میں یہ خادیانیوں پہ میرا زیادہ ریسرچ نہیں ہے، لیکن میرے پاس ان کا پورا مواد ہے، میں نکال لیتا ہوں، کل اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے۔ حیدر بھی کیا خیال ہے آپ کا؟
صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں ہاں صحیح بات ہے، نکالیں یار اگر دانش بھائی، اب میں آپ کی بات سے 100% ایگری ہوں، لیکن میری بات سنیں. آپ کے الفاظ ہیں، آپ کے پاس بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یار اندھی تقلید نہ کرو کسی کی. بالکل نہیں کرنی چاہیے. نہیں بالکل اچھی بات ہے، نہیں کر ہی نہیں اسی سکتے. لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ یہ جو چیز ڈیفینڈ کرنے بیٹھ گئے نا، یہ تو پھر آپ کی اور بڑے سے قادیانی بنانے کے راستے پہ نکل گئے کہ جو اور بھی مرتد ہو کے سارے مطلب لیتے رہے اور ذبیحہ بھی ان کے حلال ہیں. نہیں یار ڈیفینڈ ہم کوئی نہیں کر رہے، جتنی ہمیں سمجھ آئی ہم اس حساب سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے اب چلتے ہیں کہ اگر یہ واقعی میں حرام بنتا ہے اور اس نے حلال کہا ہے انجینئر نے، تو ہم پھر اس کو حرام ہی مانیں گے. ٹھیک ہے، ہم اس سے مطالبہ کریں گے بھائی رجوع ریکارڈ کراؤ. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بس امام بھائی، بس یہی ہے، میں آپ سے بھی امید رکھتا ہوں یار. بس اسی لیے نا، بس اتنی سی بات ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں. کسی انسان غلطی کا پتلا ہے. مرزا صاحب سے بھی اگر غلطی ہو سکتی ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے یار. بالکل کہ ان کے جو انہوں نے الفاظ کہہ دیے ہیں وہ بس منوان ویسے ہی ہونے چاہیے. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں بھائی، بالکل ہو جاتی ہے. ہم کون سا کہہ رہے ہیں نہیں ہوتی، ہم تو کہہ رہے ہوتی ہے. میں اس کا مواد نکال لیتا ہوں. ابھی آپ دیکھو نا، یہ آیت لگائی ہے نا اس نے، تو اب یہ جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں نا زندیق والا، اس پہ بھی اب ہم کو مزید جو ہے نا دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، مرتد اور زندیق، اس پہ بھی ہم کو سرچ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا، ذرا ترجمہ ایک بار پڑھنا. یہ طاہر القادری کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو اچھا جی. آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور ان لوگوں کا ذبیحہ بھی جنہیں الہامی کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. اور اسی طرح پاک دامن مسلمان عورتیں ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہیں، جب کہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، مگر شرط یہ کہ تم انہیں قید نکاح میں لانے والے افتشار بنونا کے محض ہوس رانی کی خاطر، اعلانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ اشنائی کرنے والے. اور جو شخص احکام الہی پر ایمان لانے سے انکار کرے تو اس کا سارا عمل برباد ہو گیا، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اچھا اسامہ بھائی، یہ تو آگے ان کو پڑھ کے سنائیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں زندیق اور مرتد کا ذبیحہ جو ہے نا اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اس میں میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ جب آپ عید الاضحیٰ کے موقع میں مثال کے طور پہ وہاں پہ آپ قربانی کریں اور اللہ کا ذکر نہ کریں، ویسے ہی چھری پھیر دیں، کیا وہ جانور حلال ہے؟ نہیں، کوئی جانور حلال نہیں ہوتا. بسم اللہ اللہ اکبر بولے تک کوئی تکبیر پڑھیں گے تو دل حلال میں بھی ہوگا. پڑھ لیں نا تب بھی حرام ہے. دل میں بھی پڑھ لیں تب بھی حرام ہے. آپ کو منہ سے الفاظ نکالنے پڑیں. الفاظ ادا کرنا ہے. تو یہود و نصارہ جو تکبیر پڑھتے ہی نہیں، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، ان کا یار ہو گیا بھائی. او یار، یہ اب ڈاکٹر طاہر القادری اتنا بڑا عالم ہے، اس کا ترجمہ ہے. اس کے بعد یہ قرآن کی نص ہے نا. ہاں تو وہ دیکھو، وہ شرط ہے نا ذبیحہ جانور کو حلال کرنے کی شرائط ہے نا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے کیا جائے. تو وہ شرائط پہ اگر یہود و نصارہ بھی اگر پورے اتریں تو پھر تو حلال ہے، اگر پورے نہ اتریں تو پھر وہ حلال نہیں ہے. نہیں بالکل بھی یہ بات آپ جو کہہ رہے ہو نا، یہ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے. اس میں بھی جو ہے نا شرائط پہ پورے ہوتے ہیں تو تب. اب جو قادیانی ہیں، اول تو وہ کافر ہیں، پھر اوپر سے زندیق ہیں، ان میں مرتدین بھی ہیں، پھر وہ جو ہیں جو اپنا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے نام سے، ان کی مراد مرزا قادیانی ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم